حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے زہرا حسین کا حسین خود نہیں بنتا خدا خود حسین خود نہیں بنتا بولو اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں حسین ابن علی نے ماں ادا کیا کربلا میں تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بات پوری نہیں ہے ادھوری ہے تو پھر پوری بتائیں تو کہنے لگے اس کا ابتدائیہ یہ ہے اس کا دیباچہ یہ ہے اس کی شروعات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حسین نے حق ادا کیا ہے یہ اس بات کا حق نہیں ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا فاطمہ الزہرا نے ماں ہونے کا حق ادا کیا پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا میں صرف حسین کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا میں حسین کے پیغام کو بھی آپ کے سامنے اور یہ میں پورے ہندوستان میں باتیں کرتا ہوں جو آپ سے کربلا صرف حسین کی کہانی نہیں ہے داستان نہیں کربلا ایک حسین کی داستان ہے ایک اس کی بہن زینب کی داستان ہے حسین وہ جس نے سجدہ نہیں چھوڑا زینب وہ جس نے پردہ نہیں چھوڑا میرے دوست میرے بھائی امید کرتا ہوں مجھے انشاءاللہ تقریر میں ڈسٹرب نہیں کریں گے جو لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک سے بیٹھیں گے اور اگر انہیں جگہ نہیں ملی ہے تو وہ پھر مسئلہ اور ہے پھر تو جب فل ہو گیا تو پھر جیسے کھڑے ہیں ویسے کھڑے رہیں باقی جگہ جہاں تک آپ لوگ دیکھیں بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ کرے تو اس رات میں ہم حسین کے ذکر کو ایسے کریں کہ یہ ذکر یادگار بن جائے آپ سب سے میری ایک گزارش ہے مجھے سوال کا جواب آپ دیجیے جن اسکولوں میں لڑکیوں کو بچپن میں ناچنا سکھایا جا رہا ہے کیا وہ بچیاں بڑے ہو کے اس معاشرے کو کوئی نیک اولاد دے سکتی ہیں؟ نہیں بتاؤ آپ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے میرا سوال ہے میرے بھائیوں سے میری بہنوں سے میری بیٹیوں سے کہ اگر کربلا ہمیں یاد ہوتا تو جو حالات تھے وہ حالات اس وقت ہیں وہ ہوتے جب غیر مسلموں کی بائک پر کسی مسلمان برقعے والی کو کوئی مومن دیکھتا ہے مسلمان دیکھتا ہے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور ایسی بدتمیزی ہم نے پہلے نہ کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ ایسا وقت آئے گا مولا کائنات مولا علی اپنے گھر میں آئے ہیں میری آج کی تقریر کا عنوان یہی ہے کہ حسین کو مانو بھی اور حسین کے باتوں پر بھی عمل کرو حسین نے آخر یہ قربانی دی کیوں ہے یہ میرا اصل عنوان ہے ہو سکتا ہے میرے بھائی یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہوئی میں مسلمان ہوں اور میں بہت لمبی آرزویں قومی سے نہیں رکھتا جتنے نوجوان ہیں یہ سوچ کے سنے تقریر کی یہ آخری تقریر ہے کیونکہ یہی سنتے سنتے اگر یہ میری آخری تقریر ہو سکتی ہے تو آپ میں سے کوئی ایسا انسان اللہ سب کو لمبی عمر دے ہو سکتا ہے جو آخری یہ نصیحت سن رہا ہو اس کے بعد وہ قبر میں چلا جائے 22 سال کا نوجوان بائک پہ بیٹھ کے اپنے گھر جانا چاہ رہا ہے فلم دیکھ کے نکلا ہے سنیما ہال سے مسلمان ہے گانا میں اس کے لیڈ لگی ہے فلمیں جب ریلیز ہوتی ہیں اور مسلمان لڑکیاں جب سنیما ٹاکیز کے باہر فرقہ اوڑھ کر کے باہر نکلتی ہیں اور جب یہاں تک کہ وہ ان خبروں والوں کو اور چینل والوں کو اپنی رائے بھی دیتی ہیں اپنے کمنٹ بھی دیتی ہیں فرقہ اوڑھ کے نام وہ اپنا فاطمہ بتاتی ہیں تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ماحول ہے نام کیا رکھا ہے فاطمہ
اور سینما کے گھر میں سینما گھر سے فلم دیکھ کے نکل رہی ہے. میرے دوست اگر یہ آپ میری باتیں غور نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. مولا کائنات اپنے گھر میں آئے ہیں, فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی, میری بیوی نے دروازہ کھولا, مسکرا کے سلام کر دیا. سارے جہیز تیار ہیں آپ کے, کسی جہیز میں کمی نہیں رہنی چاہیے جب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں. مکسر سے لے کے, جوسر سے لے کے, اور میاں آپ کے فریج سے لے سے, واشنگ مشین سے لے کر کے ساری دنیا کے آپ نے جہیز تیار کر دیے, اس کا کپڑے اس کے کپڑے, مگر وہ جہیز جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا وہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینا بند کر دیا. اسی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے, اسی وجہ سے میاں عدالتوں میں باپ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے اور بیٹی طلاق کی دہانے پہ پہنچ گئی. میری بیٹیوں میری بہنوں تو سنو مجھے جہیز, تمہیں اس کربلا کے اس پیغام میں عنوان کربلا سے جو تمہیں لے کے جانا ہے, کربلا والے حسین کی وہ ماں کی سنت ہے جو حضور نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ بیٹی جب علی گھر پہ آیا کرے تو مسکرا کے سلام کر دیا کرنا. خدا کی قسم اگر یہ سنت ہمارے گھروں میں آج بھی پریکٹس ہو جائے تو سارے دنیا کے تعویذ کرام اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا طریقہ جب عورتیں میری بات کا باتیں سکتے تھوڑی مگر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, شریعت نے سختی کی ہے تو میں کم سکتی نہیں کروں. حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود پریشان ہوگی, بغیر کپڑوں کے. شادی بیاہوں میں جا کے دیکھنا, اپنے مرد کے لیے کپڑے نہیں دکھائے گی, اپنے لیے مرد کے لیے وہی پرانے کپڑے, وہی بغیر کھلا ہوا ہوں. اور جب شادی بیاہوں میں تیار ہو کے جائے گی میری بہن تو پھر وہ کپڑے بھی پہنے گی. برا نہ ماننا میری بات. پہلے شریف عورتیں دوسرے مردوں کے لیے نہیں سجتی تھی, پہلے ترین اور بازاروں عورتیں دوسرے مردوں کے لیے سجتی. جی جی اپنی اپنی زندگیوں میں غور کریں آپ. یہ پہلی سنت تھی جو ایک خاتون کے لیے کہ جب اس کا شوہر, اور سنیں اگر بیوی نا اچھا ماحول دے نا گھر میں تو آدمی کو لگتا ہے وہ اگر مزدور بھی ہو تو اس کو لگتا ہے جیسے میں بادشاہ ہوں. اور اگر کسی عرب پتی کی بیوی خطرناک ہو نا تو بیچارہ بڑے بیکار زندگی گھٹ گھٹ کی گزارتا, ڈپریشن میں گزارتا. جب جو آپ کا شریک حیات ہے وہی آپ کو تعاون نہ کرے, وہی آپ کو تانے دے, کسی کے کپڑے دیکھ لے تو تانے دے, کسی کی نعمتیں دیکھے تو تانے دے, تم کو تانے دے, تم کو پریشان کرے, جب ایک مزدور تانے سنتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا میں اندر گیا تو فاطمہ کا چہرہ تھوڑا پریشان تھا. میں نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی اے میرے سردار بات یہ ہے کہ دونوں بچے حسن حسین دونوں بیمار ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, ہم نے دوائیاں کھلائیں. حضرت علی نے فرمایا چلو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا لیے, دعا مانگنے لگے, اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, میں 3 روزے اس کے میں 3 روزے شکر کے طور پہ ادا کروں گا. اب میں سارے سنیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں, آپ کبھی کسی میاں کی طرف جاتے ہیں, کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہو نہ آپ دعا مانگے نہ آپ مصلی بچھائیں, نہ آپ کے گھر کی عورتیں وہ کس کے پاس جائیں گی, ادھر جائیں گی ادھر جائیں گی. اب مدینے والے کے گھر سے تو پوچھو اے علی جب آپ کو کچھ ضرورت ہوتی تھی, آپ کو کوئی پرابلم آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ یہ تو مردوں کے لیے پوچھ لو, عورتوں کے لیے حضور کی بیٹی سے پوچھو. اے سیدہ پاک جب آپ پر کوئی مسئلہ آتا تھا, کوئی پرابلم, کوئی حاجت, تو آپ کیا کرتی تھی؟ تو آواز آ رہی ہے علی کی, علی بھی مصلی بچھاتے تھے, فاطمہ بھی مصلی بچھایا کرتی تھی. مولا علی فرماتے ہیں میں نے دعا کی. دعا کیا کر رہے ہیں اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. اچھا ایک بار بتاؤ دعا کر رہے ہیں علی اور دعا ہو رہی ہے حسن حسین کے لیے. آمین کہنے والی ہے سیدہ خاتون جنت. زور سے تو بولو خاتون جنت. دعا کر رہی ہیں اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں. اللہ نے شفا دے دی. مولا علی صبح کو اٹھے
اب سنیں صبح کو سحری کے لیے اٹھایا گیا, ہماری طرح سحری نہیں ہوتی, معاف کرنا, جیسا ہمارے یہاں بریڈ بھی ہے اور میاں یہ ڈبل روٹی بھی ہے, اس کے بعد یہ بھینی بھی ہے, اس کے بعد یہ کھجرا بھی ہے, اور اس کے بعد صاحب یہ روٹی بھی ہے. اتنا کھانا کھا لیا کہ پورے دن آدمی کنفیوز ہوا, پیٹ خراب ہو گیا, ڈکاریں آ رہی ہیں, روزہ رکھا ہے یا میرا پیٹ خراب ہوا ہے. ایسا والا وہ روزہ نہیں. مولا علی سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے, فرمانے لگے بغیر سحری کے روزے رکھنا پسند. مولا علی نے سیدہ پاک نے پانی سے سحری کرائی, امام حسن نے پانی پی لیا, امام حسین نے, سیدہ علی نے, سیدہ خاتون نے. مولا علی پھر اپنے بچوں کی مزدوری کے لیے نکلے. اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مزدور کا بیٹا کھل کے نہیں بتاتا میں مزدور کا بیٹا ہوں, شرماتا ہے, گلٹی فیل کرتا ہے. ارے پراؤڈ فیل کیا کر, ذرا سینہ چڑھا کر کے بتایا کر کہ میں کسی ایسے باپ کا بیٹا نہیں جس نے حرام کا کھلایا ہے, میں اس باپ مزدور کا بیٹا ہوں جس نے خون پسینے کی کمائی مجھے کھلائی. سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے دن مزدوری کی اور شام کو آ گئے. اب جب شام کو آ گئے, توجہ کرنا, غور کرنا ٹیڈیا والوں, شام کو آئے, اب انتظار ہو رہا ہے. سیدہ مخدومہ کائنات نے پانی لے کے آئیاں اور آپ نے جو ہے کنویں سے پانی نکالا, پھر آپ نے چکی چلائی, پھر آپ نے روٹیاں بنائی. اب ایک روٹی امام حسن کے آگے, ایک حسین کے آگے, سیدہ کے آگے, مولا علی کے آگے. اب انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے تو پھر ہم کھانا کھا لیں اور افطار کر لیں. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, میں یتیم ہوں, میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے, کہ نبی زادی, کہ پیغمبر کی بیٹی مجھے کچھ دے سکتی ہے, میری ماں بڑی بھوکی ہے. سب سے پہلے جو ہاتھ آگے بڑھا وہ حضور کی بیٹی کا اٹھایا, اپنے حصے کا کھانا, اور کہا لو میرے حصے کی روٹی دے کے آ جاؤ. مولا علی نے کہا لو حسن میرے حصے کی بھی دے کے آ جاؤ. پھر دونوں بھائی بولے ابا ہم بھی نہیں کھائیں گے, پھر ہم بھی اپنے حصے کی دے کے آئیں گے. چاروں روٹیاں دے دی, اور چاروں روٹی دینے کے بعد اب یہ شام کا وقت ہوا ہے, اللہ اکبر. پھر رات گزر گئی, پھر آپ نے سحری کی, اور سحری کرنے کے بعد پانی سے پھر آپ مزدوری کے لیے گئے. پھر آپ نے پورے دن روزہ رکھ کے دھوپ میں مزدوری کی, باغوں کو پانی دیا. اس کے بعد شام کو آپ کو جو لے کر کے آئے, اور جو لا کر کے سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پاک کو دیا. خاتون جنت نے چکی چلائی, اور چلانے کے بعد پھر روٹیاں بنائی. پھر آپ نے اس کے بعد انتظار کیا کہ اذان کی آواز آ جائے, کہ اذان کی آواز آئے, بلال اذان پڑھے. روٹیاں ایک ایک چاروں کے سامنے رکھی ہیں, مگر اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آئی, میں ایک مسکین ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, حضور کی بیٹی کے در پہ آیا ہوں کہ نبی کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر سکتی. حضور کی بیٹی نے اٹھایا, امام حسن کے آگے بھی دے دیا, حسین نے بھی, مولا علی نے بھی. اب یہ 2 دن کے بغیر سحری کے روزے, اور پھر 30واں دن کی صبح ہو گئی. اللہ اکبر, یہ کیسی سخاوت ہے. ایک دن مولا علی, ایک دوسری حدیث بیان کرتا ہوں, ایک دن مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا, تو میری بیوی نے اپنی چادر دی اور کہا جاؤ بیچ کے آؤ, بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی, اب یہ بیچ کے آؤ. اور فرماتے ہیں میں نے جا کے بازار میں فروخت کیا تو 6 درہم کا اس سیدہ کائنات کی وہ چادر بکی. حالانکہ فرماتے ہیں مجھے بڑا افسوس تھا, مگر میں نے پھر بھی بیچ دی. 6 درہم جب لے کے جا رہا تھا اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچے کھائیں گے, اتنی دیر میں ایک آدمی نے آواز دی, مجھے کچھ عطا کر سکتے ہیں علی, مجھے کچھ عطا کر سکتے ہیں, میرے گھر میں بڑا فاقہ ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. یہ بتاؤ تو اگر 6 درہم تھے تو 3 خود رکھ لیتے, 3 اسے دے دیتے, مگر 6 کے 6 بغیر سوچے سمجھے دے دیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ میری بیوی کا ہے یہ احتمال, میرا تو نہیں ہے, ان کی چادر بیچی ہے. اگر انہوں نے پوچھا آپ نے بغیر میرے پوچھے کیوں دے دیا, تو میں کیا جواب دوں گا, مگر مولا علی نے بغیر کسی سوچے سمجھے دیا. ان کو معلوم تھا جتنا میں سخی ہوں, مجھ سے زیادہ نبی کی بیٹی فاطمہ سخی ہے, اللہ کے رسول کی بیٹی سخی ہے. مولا علی فرماتے اچھا آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے, ہم میں سے کوئی دے سکتا ہے. 6 درہم ہے, چاندی کے درہم ہوتے ہیں. فرماتے 6 کے 6 دے دیے. آگے بڑھے تو ایک اونٹنی والا, اتنی خوبصورت اونٹنی فرماتے میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. اس نے کہا اے علی میری اونٹنی خریدو گے, بڑے حسین آدمی تھا. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں, کہنے لگا پیسوں کے نہیں ادھار, میں آپ کو جانتا ہوں لے لوں گا, مجھے مجبوریاں خریدو. مولا علی فرماتے ٹھیک ہے. اس نے جب ڈیلنگ ہوئی, جب بارگیننگ ہوئی تو فرماتے 100 دینار کی اس نے
بیچ دی. پھر میں نے لے کے اس کی ڈکیت پکڑی, آگے بڑھا, ایک دوسرا گاہک مل گیا, کہنے لگا بیچتے ہو علی. میں نے جب بات کی ڈیلنگ ہوئی تو 160 درہم کی وہ بک گئی. اب میں 60 درہم اپنے گھر لے گیا, 100 اس کو دے دیے پہلے والے آدمی کو. اس کے بعد میں اپنے گھر گیا, میری بیوی نے کہا اے علی یہ بتاؤ یہ کہاں سے آئے ہیں, میرا دوپٹہ اور میری چادر تو اتنی مہنگی بکے گی نہیں, یہ کہاں سے لائے ہیں؟ تو سیدنا مولا علی کہنے لگے, پوری بات بتانے لگے, ایسے ایسے اونٹنی والا میرا پھر یہ اتنی دیر میں میرے نبی پاک تشریف لائے. اور میں علی مجھے پتا ہے وہ پہلا بیچنے والا کون تھا اور دوسرا خریدنے والا کون تھا. اللہ نے تیری اللہ بہتر جانے. مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ بہتر جانے, اس کا رسول بہتر. فرمایا سن علی وہ پہلا بیچنے والا جو تھا وہ جبرائیل تھا اور دوسرا جو خریدنے والا تھا وہ میکائیل تھا. تو نے 6 دیے, اللہ نے تجھے 60 دیے. اس کا وعدہ ہے ایک اس کی راہ میں تو اللہ 60 عطا کرتا ہے. یہ تو بیٹے کی شان ہے. اب آ جاؤ ذرا باپ کی طرف, بیٹے کی, یہ تو باپ کی شان ہے. اب ذرا بیٹے کی طرف آ جاؤ. میرا امام کہتا ہے حسن مصطفیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عظمت عزت پہ لاکھوں سلام. امام حسن, امام حاکم لکھتے ہیں امام حسن مدینے کے بعد میں چل رہے ہیں اور امام حسین کے بڑے بھائی امام حسین فرماتے ہیں میرا حسن میرا بھائی صرف میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا امام بھی ہے, میرا استاد بھی ہے. امام حسن پاک کی عمر مدینے میں ایک آدمی کتے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, ایک لقمہ کتے کو کھلاتا ہے, خود کھاتا ہے, کتے کو کھلاتا ہے, خود کھاتا ہے. آپ نے اس کو دیکھا جب پورا ہو گیا تو آپ نے پوچھا یہ کتا تیرا پالتو ہے؟ کہا نہیں صاحب میں کھانا کھا رہا تھا, یہ بھوکا تھا, مجھے منہ دکھانے لگا, میں نے اس کو ایک لقمہ دیا, یہ مطمئن نہیں ہوا. پھر میں نے سمجھا یہ بھوکا ہے, میں خود بھی کھاتا رہا, اسے بھی کھلاتا رہا. آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. آپ اپنے گھر گئے, کچھ مان لیا, اس کے بعد پوچھا اس سے کہ تیرا مالک کون ہے؟ کہا فلاں مالک ہے میرا, یہ باغ کا اس باغ میں نوکری کرتا ہوں, نوکر ہوں. فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں. آپ گئے, جا کر کے بولے اس کے مالک سے اس غلام کو آزاد کرو گے؟ کہاں کروں گا. کتنے میں؟ اتنے میں. اس نے زیادہ پیسے بتائے, آپ نے پیسے دے دیے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ بات بیچتے ہو؟ جی ہاں بیچتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے نا اس سے پیسے ادا کر دیے اور پھر وہ پورے کاغذات لے کر کے اس کے پاس پہنچے اور فرمایا سنو تمہارے دل میں جانوروں کے لیے اتنا رحم ہے کہ تم یہ غلام اچھے نہیں لگتے, آج سے تم آزاد ہو, میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا ہے. اور فرمایا سنو اس بات کے تم نوکر نہیں ہو, آج سے تم اس کے مالک ہو, تمہارا یہ باغ ہے. وہ کہنے لگا اے آپ یہ تو بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کاغذ اس کے نام کے اسے دیے, جانے لگے, فرمانے لگے. وہ کہنے لگا نام تو بتائیے. فرمانے لگے نام کیا کیا کرو گے؟ پھر اس نے کہا نام تو بتائیے. پھر آپ مڑ کے نہیں دیکھا, پھر اس نے آواز دی ارے نام تو بتا کے جائیے. امام حسن نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ کہنے لگا مت بتائیے آپ کی مرضی ہے, مجھے خبر ہے یا تو آپ امام حسین ہو یا امام حسین ہو, کیونکہ وہ دونوں بھائی بھی اتنے سخی ہیں, یہ دونوں بھائی ہی ایسی سخاوت کر سکتے ہیں. دادا حجوری لاہوری لکھتے ہیں امام حسین کے پاس ایک بھکاری آیا, کہنے لگا مجھے کچھ اللہ کی نعمت دے سکتے ہو ورنہ ہمارا مال راستے میں ہے, تم آ جانا ہم تم کو شام کو دے دیں گے. شام کو وہ پہنچا, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا 25,000 سونے کے دینار اور لدے ہوئے ہیں گھوڑے پر, اس پر اونٹ پر, اور میں نے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا. ایک دو سکے مل گئے, اپنا کام ہو جائے گا, فقیر کے لیے تو کافی تھا نا. امام حسین نے بتایا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا, آگے یہ سب جتنے بھی سکے ہیں تمہارے ہیں. اور اس نے کہا یہ سوال